يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. فصل 4.13 ہے اور اس فصل کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ علم کی تذلیل نہ کی جائے. تو ہم معلم کے آداب پڑھ رہے تھے. جو شخص بھی قرآن کی تعلیم دینے والا ہے اس کے آداب کیا ہیں. اسی سلسلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وَمِنْ آدابِهِ الْمُتَأَكِّدَةِ، اور اس کے آداب میں سے ہے جن کی تاکید کی گئی ہے وَمَا يَعْتَنِي بِحِفْظِهِ، اور جن چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے اللہ یذل العلم، کہ معلم قرآن علم کو ذلیل نہ کرے، علم کی تذلیل نہ کرے. علم کی تذلیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کرے گا تو علم ذلیل ہو جائے گا. علم تو اپنی جگہ ایک مضبوط چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ جو رویہ ہے اگر وہ ایسا ہوگا جیسے کسی چیز کو ڈاؤن گریڈ کرنا مقصود ہو تو یہ مناسب نہیں. یہ ایک بڑا اہم نقطہ آ رہا ہے، اور ہمارے ہاں بعض لوگ جو کہ علم سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ خود علم کی قدر گھٹانے کا سبب بن رہے ہیں. تو اگر بندہ علم کی قدر بڑھانے کا سبب نہیں بن سکتا تو کم از کم گھٹانے کا سبب بھی نہ بنے. کیسے علم کو ذلیل نہ کرے؟ فَيَذْهَبَ إِلَى مَكَانٍ، ایسے کہ وہ کسی ایسی جگہ جائے يُنْسَبُ إِلَى مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ، جو اس شخص کی طرف منسوب ہو جو اس سے سیکھے گا. یعنی ایسی جگہ جا کر پڑھانا جو اس کے اسٹوڈنٹ کی طرف منسوب ہو. یعنی اپنے اسٹوڈنٹ کے گھر پہ جا کے یا اپنے اسٹوڈنٹ کے آفس جا کے اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ علم کی تذلیل ہے. آگے بڑھنے سے پہلے یہاں دو چیزوں میں فرق ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. دعوت اور تعلیم کے بعض اصول نہ صرف یہ کہ ایک الگ الگ ہیں بلکہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں. لوگ بعض کا دو چیزوں کو گڑبڑ کر جاتے ہیں. دعوت کے اصول الگ ہیں، تعلیم کے اصول الگ ہیں. دعوت میں تو نہ صرف آپ اس کے گھر جائیں گے بلکہ آپ اس کی منتیں ترلے بھی کریں گے کہ وہ آپ کی بات سن لے. واضح؟ جو ایک چیز کا منکر ہے، جو اسلام کو نہیں سمجھتا، اسلام سے دور ہے، اس کو جب آپ دعوت دینے جائیں گے، تبلیغ کرنے جائیں گے تو خالی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر جائیں گے بلکہ آپ اس کی منتیں ترلے بھی کرنے پڑے تو کر لیں گے کہ بھائی ایک دفعہ بات سن لو. یہ وہ شخص ہے جو کہ اسلام کی حقانیت سے یا اسلام کے علم سے واقف نہیں، اس کو دعوت دی جائے گی. لیکن وہ شخص جو کہ ان چیزوں سے واقف ہے، اسلام کی اہمیت اس کو پتہ ہے، قرآن کی اہمیت پتہ ہے، دین کے ساتھ وابستگی ہے اس کی، اور اب یہ شخص دعوت کا متقاضی نہیں بلکہ تعلیم کا متقاضی ہے. یہ اسلام میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ قرآن و سنت اس کو کیا بتا رہے ہیں. یہ شخص اصل میں اس کو تعلیم دی جائے گی اور اس کے لیے اصول الگ ہوں گے. یہ دعوت والے اصول یہاں نہیں چلیں گے. تو بعض اوقات کچھ لوگ دعوت میں تعلیم کے اصول لے کے آ جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے دعوت دینی ہے تو میں یہاں بیٹھوں گا، جس نے دعوت قبول کرنی ہے خود چل کے آئے میرے پاس. یہ غلط ہے. اور اسی طرح بعض لوگ تعلیم دیتے دیتے ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ تعلیم کے اصول الگ ہیں، اور وہ اپنی طرف سے ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو سہولت دے رہے ہیں، اصل میں وہ علم کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور علم کی وقت ختم ہو جاتی ہے بالکل. تو یہ جو ہوم ٹیوشن ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، انلیس یہ کہ ایسے سرکمسٹانسز ہے جہاں کسی کا حقیقی عذر ہے. ایک شخص معذور ہے اور دین کا علم حاصل کرنے کا بھی اس کو بہت شوق ہے اور اس کے لیے بالکل آنا ممکن نہیں ہے. ایک ایکسیپشنل صورتحال یہ الگ ہے. لیکن یہ چیز کہ ایک شخص کہے کہ میں نے پڑھنا تو ہے لیکن سر میں ٹریول کرنا پسند نہیں کرتا اس کام کے لیے، آپ کے پاس وقت فالتو ہے، آپ تشریف لے آئیے میرے گھر اور آپ میرے گھر آ کے پڑھائیے. تو امام نووی کے نزدیک یہ علم کی تذلیل ہے، یہ علم کو ذلیل کرنے کے مترادف ہے. اب ظاہر ہے اس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. مثلا
لیٹ سے ہم طے کرتے ہیں کہ جی ہم نے ایک فلاں کتاب پڑھنی ہے اور یہ کتاب پڑھنے کے لیے ہمیں ایک جگہ اکٹھے ہونا ہے، تو کون سی جگہ ہو؟ اور ایک طالب علم کہتا ہے جی میرا گھر دستیاب ہے، وہاں آ جائیں. اور وہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس کو گھر سے نکلنا نہ پڑے، وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں انتظامات کر دوں گا، اس پہ کچھ اخراجات بھی ہوں گے، جگہ بھی چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے، تو میں اپنی جگہ آفر کر رہا ہوں کہ میری جگہ جو ہے، میرا جو گھر ہے وہ علم کی خدمت کا مرکز بنے. اس میں مذائقہ نہیں ہے، یہاں یہ چیز اپلائی نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں مقصود ایک طالب علم کو فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں ہے کہ اس کے گھر جا کے اس کو پڑھانا ہے، بلکہ اس کا گھر جو ہے وہ ایک مرکز بن رہا ہے یا وہ فیسیلیٹیشن مل رہا ہے ساروں کے لیے. ایک یہ ہے کہ ایک شخص نخرہ کرتا ہے اور اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، وہ کہتا ہے میں کیوں اٹھ کے جاؤں بھائی، میرے گھر آؤ، پڑھانا ہے تو آؤ تم چل کے. تو یہ چیز بالکل پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ علم کو ذلیل کرنے کے مترادف ہے. ایسے بندے کو نہیں پڑھانا چاہیے، انلیس یہ کہ آپ کو لگے کہ میں بیسیکلی تعلیم نہیں دعوت کا کام کر رہا ہوں، اور دعوت کے سلسلے میں میں چونکہ دعوت دینا مقصود ہے، اور یہ بندہ جو ہے یہ بظاہر تو یہ کچھ پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کو دین کا اتنا پتہ نہیں ہے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہوگا. تو کسی طالب علم کے پاس جا کر اس کو پڑھانا اس علم کی تذلیل ہے، کیونکہ علم دینے والا اپنے آپ کو کمتر ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ میری اتنی وقت نہیں ہے جو میں علم حاصل کر چکا ہوا ہوں، اور تمہارے پاس جو کہ علم نہیں ہے، تمہاری اتنی اہمیت ہے کہ میں تمہارے پاس چل کر آؤں تمہیں علم دینے کے لیے. ينسب الى من يتعلم منه، وہ جگہ جو اس شخص کی طرف منسوب ہو جو اس سے علم حاصل کر رہا ہے، ليتعلم منه فيه، تاکہ وہ اس جگہ اسے پڑھ سکے. دعوت شعوت پھڑکانے جانا ہے، آپ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا. اسٹوڈنٹ کے گھر پہ دعوت کھانے جانا ہے، وہ آپ چلے جائیں، پڑھانے آپ نہیں جا سکتے اس کو، اس کا کام بنتا ہے کہ وہ چل کے آئے. تو جو علم کے لیے عاجزی اختیار نہیں کر رہا، اس کو علم دینے کی کوئی ضرورت نہیں. وَإِن كَانَ الْمُتَعَلِّمُ خَلِيفَةً، اگرچہ متعلم جو اسٹوڈنٹ ہے وہ خلیفہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی اہل علم یہ گنجائش خلیفہ کو بھی نہیں دیتے تھے کہ خلیفہ کہے کہ میرے گھر آ کے، میرے محل میں آ کے پڑھاؤ، اور اہل علم اٹھا کر کتابیں اس کے گھر پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے جی خلیفہ صاحب ہیں. وہ کہتے تھے نہیں، خلیفہ ہوگے اپنے گھر میں ہوگے، ادھر علم حاصل کرنا ہے تو چل کے آنا پڑے گا، علم کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، اگر نہیں تمہارے پاس ٹائم تو نہ پڑھو. پھر یہ کون سا طریقہ ہے کہ میں چونکہ میرے پاس عہدہ ہے، رتبہ ہے، پیسہ ہے، تو میں اپنی منمانی کروں؟ اسلام میں یہ نہیں چلتا. فمن دونہ، اور اس سے کم درجے کا آدمی کیوں نہ ہو، کسی کو اس کے پاس جا کے نہیں پڑھایا جائے گا. بل یسون العلم عن ذالک، بلکہ اسے چاہیے کہ علم کو اس ذلت سے محفوظ رکھے. کما سانہ عنہ سلف رضی اللہ عنہ، جیسے اسلاف نے اس کو محفوظ رکھا تھا. وحکایاتہم فی ھذا کثیرہ، مشہورہ، اور اس معاملے میں جو واقعات ہیں اسلاف کے وہ بہت زیادہ ہیں اور بہت مشہور ہیں. یہ بڑا عام سوال ہے کہ جو اب گھر میں ناظرہ پڑھانے کے لیے لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. دیکھیے، اگر تو واقعتاً ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو کوئی قابل اعتماد اور قابل بھروسہ جگہ نہیں مل رہی جہاں آپ اپنے بچوں کو بھیج سکیں، اور اس وجہ سے آپ قاری صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے گھر آئیں، تو پھر تو کسی قدر گنجائش نکلتی ہے، کیونکہ یہاں مسئلہ انا کا یا ضد کا یا تکبر کا نہیں ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں، اس حوالے سے مسائل ہیں. مدرسے آپ بھیجیں گے، وہاں کا ماحول اور وہاں پہ جس طرح سے اس بچے کو ٹریٹ کیا جائے گا کوئی پتہ نہیں. لیکن بہرحال اتنا بھی زیادہ ہم اس کو نہ سمجھیں کہ بالکل پورا معاشرہ ایسا ہی ہے. گھروں میں بہت اچھے انتظامات موجود ہیں، اچھے اسکولز بن گئے ہیں، اچھی جگہیں بن گئی ہیں کچھ نہ کچھ. تو پہلے تو کوشش کریں کہ کچھ تکلف کر کے، کچھ خرچہ کر کے اگر بچے کو بھیج سکتے ہیں تو بھیجیں. اس کے لیے کچھ ٹریول کرنا پڑتا ہے، کچھ پک اینڈ ڈراپ کا خرچہ کرنا پڑتا ہے تو وہ کریں. معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ پریشانی ہے کہ بچہ جس ماحول میں جائے گا ناظرہ پڑھنے تو پتہ نہیں وہ ماحول کیسا ہوگا. زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نزدیک اس کام کی اہمیت اتنی تو ہے نہیں کہ اس کے لیے وہ بچے کو بھیجیں، اس کے پک اینڈ ڈراپ کا خرچہ برداشت کریں اور چیزیں کریں. اسکول کے لیے وہ 20 کلومیٹر دور بھی بھیج دیں گے، پک اینڈ ڈراپ کا بندوبست بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن وہ مدرسے بھیجنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں گے کہ اس کام کی اتنی ویلیو کیا ہے. ناظری تو پڑھنا ہے اس نے، ناظرہ پڑھ کے اس نے کون سے کمائی کرنی ہے. لہٰذا گھر ہی قاری صاحب آگے پڑھائیں، اور قاری صاحب بھی وہی گھر آگے پڑھائیں جو 1000-1500 روپے بچے کے لے لیں اور 2 بچوں کے 2,500-3,000 روپے لے کے کام چل جائے ان کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ رویہ اگر علم کی تحقیر کی وجہ سے اور قرآن مجید کے علم کو کمتر نعوذ باللہ سمجھ کے کیا جا رہا ہے، پھر تو یہ بالکل غلط ہے. لیکن اگر ایک شخص نے تگودو کر لی، اچھا یہ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ سے چلے گا کہ اس نے اپنے علاقے میں آگے پیچھے سارے گھوم پھر کے دیکھا ہے، ہر مدرسے میں گیا ہے، ہر ناظرہ پڑھانے کی جگہ گیا ہے، اور اس نے وہاں دیکھا ہے کہ انتظامات کیسے ہیں اور کیسے نہیں. اور واقعتاً اس کو تسلی نہیں ہو سکی، ہر جگہ حالات عجیب و غریب سے تھے.
اور اس کو لگا کہ ایک ہی سیف آپشن ہے کہ میں گھر پہ یہ کروں. اور اگر ایسا شخص گھر پہ پھر یہ انتظام کر رہا ہے تو پھر وہ رسپیکٹ فلی ہونا چاہیے. رسپیکٹ فلی سے مراد پہلی چیز تو یہ ہے کہ پھر گیا گزرا کوئی بندہ جو کہ 1000-2000 روپے پہ آ جائے، اس کے بجائے پھر وہ جو اس علم کی اہمیت ہے اتنا خرچہ کرے. پھر وہ کیسے اب ایسا بندہ ڈھونڈے جو کہ جس کے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ آپ کو چارج بھی کر سکے تھوڑے پیسے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا بیٹا جو ہے وہ اسکول سے آیا تھا تھوڑا سا تھکا ہوا تھا، قاری صاحب آج نہ آئیے گا، بیٹا تھوڑا سا تھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا بچے کے پیپر آ گئے، قاری صاحب آج نہ آئیے گا، بچے کے پیپر آ گئے، یہ فلاں مسئلہ، قاری صاحب آج نہ آئیے گا. یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ مسئلہ اصل میں اس علم کی حقارت کا ہے کہ ہمیں اس علم کے اندر کوئی ایسی چیز لگ نہیں رہی کہ اس کے لیے کچھ قربان کیا جائے، کوئی ایفرٹ کی جائے. تو اگر گھر بلا کر یہ رویہ ہے، اور ایون قاری صاحب کے ساتھ یہ رویہ ہے کہ ان کو ایک نوکر کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ سب چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ اصل میں یہاں پہ علم کی تذلیل ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، واقعتاً ایشو ہے کہ بچوں کو بھیجنا ممکن نہیں ہے، تو باقی سب چیزیں اپنی جگہ پوری ہونی چاہیے. وہ جو علم دینے والا ہے اس کی اہمیت بچوں کے دل میں پیدا کرنا، خود اس کا خیال رکھنا کہ قرآن کا علم دینے آیا ہے، اور سیریسنس اور جو ڈسپلن ہے اس کو فالو کیا جائے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے قاری صاحب آج 4 بجے آئیے گا، آج ہم ذرا جلدی ہم نے کہیں جانا ہے تو آپ جلدی آ جائیے گا. قاری صاحب آج آپ 6 بجے آئیے گا، ہم ذرا کہیں گئے ہوئے ہیں ہم واپس آئیں گے. یعنی مطلب نوکر ہو گیا نا وہ. یہ کام آپ اسکول میں کریں نا کہ جی آج ہم بچے کو 10 بجے بھیجیں گے کیونکہ صبح ہمارا فلاں کام ہے، اور آج بچے کو ہم جو ہے نا وہ وہاں تو بڑا گن چن کے چھٹی کرائی جاتی ہے، نہیں اس مہینے میں چھٹی ہوگی، دوبارہ نہیں کرانی، اسکول کی حرج ہو جائے. تو صحیح طرح ہم جو عزت دے رہے ہیں وہ اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم کو دے رہے ہیں. اس کے لیے شادیاں چھوڑی جاتی ہیں، اس کے لیے لوگ اپنی رہائش شفٹ کرتے ہیں کہ بچوں کا اسکول دور ہے تو اسکول تو نہیں شفٹ کر سکتے، کیا کریں گھر اپنا شفٹ کر کے وہاں قریب چلے جائیں. پک اینڈ ڈراپ کا بندوبست کیا جاتا ہے، فیسیں دی جاتی ہیں، یونیفارم، اور پھر تو اسکولوں کی لسٹ ہے نا پوری اتنی بڑی، یہ بھی کریں وہ بھی کریں یہ بھی کریں وہ بھی کریں، ہم سارا کچھ پورا کرتے ہیں. اور وہاں جا کے تو گفتگو بھی نہیں کرتے کہ بھائی جان یہ کیا آپ نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے پڑھانے بھیجا تھا بچے کو، آپ نے کیا شروع کر دیا ہے. وہاں تو مدرس ڈے ہے، فادرس ڈے ہے، کلرس ڈے ہے، جو انہوں نے ڈیمانڈس کی ہوئی ہیں ساری پوری ہوتی ہیں. لیکن ناظرہ پڑھاتے ہوئے، حفظ کراتے ہوئے ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم بس گزارا چلا رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے گزارا ہو جائے. تو یہ رویہ اصل میں علم کی ناقدری کی علامت ہے. جہاں پہ یہ پایا جائے گا وہ غلط ہوگا. فصل مجلس کشادہ ہونی چاہیے. ماشاءاللہ آپ بڑی کشادہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے بھی جگہ باقی ہے. وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ مَجْلِسُهُ وَاسِعًا، اور معلم کو چاہیے کہ اس کی مجلس کشادہ ہو. لِيَتَمَكَّنَ جُلَسَاؤُهُ فِيهِ، تاکہ شاگرد اس میں آرام سے بیٹھ سکیں. اچھا اب اس کو تھوڑا سا نا ہم ایکسپینڈ کریں گے اس کے معنی کو. ذرا وقت اور زمانے کے لحاظ سے چیزیں تھوڑی سی بدلتی ہیں، ڈیفینیشنز چینج ہوتی ہیں. جس وقت امام نووی یہ بات فرما رہے ہیں تو اس وقت وہ ان کا کنسرن یہ ہے کہ جس جگہ وہ کلاس لے رہا ہو وہ جگہ کیا ہونی چاہیے؟ کشادہ ہونی چاہیے. یعنی کشادہ ہونے سے مراد یہ کہ جو اس کے بس میں جگہ ہیں اس کے مطابق کشادہ ہو. مثلا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے لوگ پڑھ رہے ہیں تو درخت کوئی ایسے درخت کا انتخاب کیا جائے جس کی چھاؤں ذرا زیادہ وسیع ہو تاکہ زیادہ آرام سے لوگ بیٹھ سکیں. نہیں، اگر پڑھنے والا جس جگہ وہ پڑھنے بیٹھا ہے وہاں اس کو تنگی محسوس ہو رہی ہے تو اس کی 70% توجہ اس تنگی پہ ہوگی اور 30% توجہ وہ جو پڑھایا جا رہا ہے اس کے اوپر ہوگی. بالفرض ایک جگہ ایسی ہے جہاں مکھیوں کا انبار ہے. چلیں عام حالات میں کچھ نہ کچھ مکھیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مکھیوں کا وہاں پہ جو ہے جمگٹا ہے پورا. اب ایک بندہ کیا پڑھائی پہ توجہ دے گا؟ وہ تو مکھیاں آگے پیچھے کرتا رہے گا. یا مچھر جو ہے وہ ہر 2 منٹ بعد مچھر آ رہا ہے اور بندہ کبھی ادھر ہاتھ مارا کبھی ادھر ہاتھ مارا، وہ پڑھے گا کیا؟ تو مجلس ایسی ہونی چاہیے، پڑھائی کی جگہ ایسی ہونی چاہیے جس میں کوئی ایسی تکلیف دہ چیز موجود نہ ہو جو بندے کی پڑھائی کو متاثر کرے. بس یہ ہم ایک اصول اگر بنا لیں اس میں تو وہ یہ ہے. تو پہلے چونکہ سہولیات یا یہ مسئلے اتنے زیادہ نہیں تھے، لوگ زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، کرسیاں نہیں چاہیے ہوتی تھی، صوفے نہیں چاہیے ہوتے تھے، صفائی ستھرائی بھی اس دور میں غیر معمولی اہتمام کر دیا گیا، ورنہ ایک ریزنیبل حد تک صفائی ستھرائی کا انتظام ہوتا تھا. آج تو ڈسٹ کو پتہ نہیں یعنی کوئی ناپاکی شمار کر لیا گیا ہے. پہلے ڈسٹ ایک عام چیز تھی. آگے آپ آ جائے گا ایک قول پڑھیں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا کہ وہ ایک دفعہ گئے کسی سے ایک حدیث سننے کے لیے. جب اس کے گھر کے باہر پہنچے تو انہوں نے دیکھا یہ تو آرام کا وقت ہے، تو دروازہ کھٹکانا مناسب نہیں سمجھا کہ اب کیا میں ان کو ڈسٹرب کروں. تو ان کے گھر کے باہر چادر بچھا کر لیٹ گئے. وہ کہتے ہیں کہ گرد و غبار اڑ رہا تھا اور میرے اوپر وہ پڑ رہا تھا. تو آج تو خیر یہ کہ ہلکی سی ڈسٹ بھی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے. تو ایک ایسی جگہ جہاں پڑھائی کے حوالے سے
ایک بندہ بیٹھے ہوئے بہت زیادہ پریشان نہ. اب چونکہ یہ کنکریٹ کی عمارتیں بن گئی ہیں اور حالات و واقعات تھوڑے سے تبدیل ہو گئے ہیں اور ماحول چینج ہو چکا ہے، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ مثلا آپ جن کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرسیاں ایسی ہوں جو کہ مطلب یہ نہ ہو کہ ہر 2 منٹ بعد بندے کو اس کرسی سے اٹھنا پڑے کہ وہ کرسی اتنی عجیب و غریب. ایک جگہ ہم گئے، وہاں پہ انہوں نے جو کرسیاں رکھی ہوئی تھی وہ تھی تو بہت مہنگی، اس سے 10-15 گنا مہنگی کرسی ہوگی، لیکن اس کی جو ٹیک تھی وہ بالکل سیدھی تھی. اگر کمر سیدھی کرنی ہے کسی نے تو وہ کرسی بہترین تھی اس کام کے لیے. تو اب ایک ایسی کرسی جس پر کتنا ہی مشقت کرنے والا بندہ کیوں نہ ہو وہ بھی آدھا گھنٹہ نہ بیٹھ سکے. تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ علم کے لیے قربانی دو. قربانی سے مراد یہ نہیں ہے، اپنے آپ کو اذیت دینا قربانی نہیں ہے. قربانی یہ ہوتی ہے کہ ریسورسز نہیں ہے تب بھی میں اپنے مقصد کو نہ چھوڑوں اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دوں. اور ایک ہے کہ اتنی تربیت کے نام کے اوپر لوگوں کو اذیت دینا شروع کر دی جائے، تو یہ قطعاً علم کے لیے قربانی نہیں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ لگژری کے پیچھے چل پڑیں کہ جناب اب صوفے لگے ہونے چاہیے یہاں پہ اور اے سی جو ہے نا 16 پہ ہو اور بالکل چلڈ ماحول ہو. یہ چیزیں بھی مقصود نہیں ہیں. بس اتنا کہ علم حاصل کرنے کے لیے بہت تنگی نہ ہو. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک جگہ 200 لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور اسپیکر کی آواز ایسی آ رہی ہے کہ ایک جملہ سمجھ آتا ہے 2 جملے سمجھ نہیں آتے. تو اب یہ چیز علم حاصل کرنے میں ایک رکاوٹ. وہاں ایسا اسپیکر ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو کلیئر آواز سمجھ آئے. یا گونج اتنی ہے کمرے میں یا اس جگہ پہ کہ لوگوں کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. یا گرمی اس قدر شدید ہے کہ لوگ پسینے سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ ساتھ میں پڑھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کس حد تک ایک بندہ گرمی برداشت کرے گا. تو لہٰذا مجلس کی جو کشادگی ہے اس میں اسپیس بھی میٹر کرتی ہے کہ وہ جگہ ایسی ہو کہ لوگوں کو تنگی نہ ہو. لیکن ساتھ ساتھ آپ کہہ لیجئے کہ اس مجلس میں بنیادی سہولیات جو ایک بندے کو علم حاصل کرنے میں فیسیلیٹیٹ کریں وہ بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ بندہ جو پڑھنے آیا ہے وہ فوکس پڑھنے پہ کر سکے، نہ کہ اس کا فوکس باقی چیزوں پر ہو. ففی الحدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر المجالس اوسعها، بہترین مجلس وہ ہے جو زیادہ کشادہ ہو، جس میں زیادہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی گنجائش ہو. فصل طالب علم کے آداب. تو ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے یہ معلم کے آداب تھے، جو قرآن کی تعلیم دینے والا شخص ہے ان کو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اب ہے طالب علم کے آداب. تو آپ لوگ سیٹ بیلٹ باندھ لیں. میرا کام ختم ہو گیا، اب آپ کا شروع ہو گیا. نہیں، میرا بھی شروع ہو گیا کیونکہ طالب علم ہر ایک شخص ہے. جمیع ما ذکرناہ من آداب المعلم، ہم نے معلم کے آداب کے ضمن میں جو کچھ بیان کیا، فی نفسہ آداب للمتعلم، وہ اپنی ذات میں متعلم کے آداب بھی ہیں. ظاہر ہے اخلاص نیت خالی معلم کو تھوڑی چاہیے، متعلم کو بھی چاہیے. صفائی ستھرائی باقی ہر چیز جو انہوں نے معلم کے لیے بیان کی وہ متعلم کو بھی چاہیے. اس میں سے آپ وہ چیزیں ایکسکلوڈ کر دیں جو اسپیسیفک ٹیچنگ سے متعلق ہے. جو عمومی آداب ہیں وہ جو معلم کے لیے بیان ہوئے وہ متعلم کے لیے بھی ہیں. ومن آدابہ، اور متعلم کے آداب، طالب علم کے آداب میں سے ہے ان یجتنب الاسباب الشاغلہ عن التحصیل، کہ وہ ان تمام، اگر میں اس کا یعنی ایسا ترجمہ کروں جو کہ اردو ادب میں تو اتنا اچھا نہیں ہے لیکن بہت ریزنیبل ہے، کہ وہ ایسا کوئی کٹا نہ کھولے جو اس کے علم میں رکاوٹ پیدا کر دے. تو یہ ایک ہمارے ہاں اس کا مشاہدہ بہت عام، بصیرہ میں جو لوگ پڑھنے آتے ہیں ان کے ہاں تو یہ بڑی عام چیز پائی جاتی ہے کہ ادھر سے کورس شروع کریں گے ساتھ ہی کوئی اور کٹا بھی کھول دیں گے. میں نے جی وہ فلاں جگہ اپلائی کیا ہوا ہے، میں نے یہ کیا ہوا. بھیا پڑھنے آ گئے ہو، تھوڑا سا سکون سے گزار لو، ٹھیک ہے نا. اور کچھ نہ ہو تو ماشاءاللہ جس کا رشتہ نہ ہو رہا ہو نا، میں تو کہتا ہوں کہ جس کا رشتہ نہ ہو رہا ہو بصیرہ آ جائے اور آ کے ہمارے ایک سالہ کورس میں داخلہ لے. ابھی تک وہ 50% سکسیس ریٹ ہے، ٹھیک ہے نا. کورس تو اس کا بیچ میں رہ جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے. تو کئی یعنی شہداء ایسے ہیں یہاں پہ جو فی سبیل الزواج جو ہے وہ کورس سے تو گئے لیکن شادی ان کی ہو گئی. تو بھائی جب پچھلے 10 سال نہیں ہوئی تو 1 سال اور گزارا کر لیتے، کوئی اتنی کون سی قیامت آئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کورس کرنے آئیں گے ساتھ ہی پتہ چلے گا جناب میں تگودو کر رہا ہوں رشتہ ہو جائے، اور رشتہ بھی ہوتا ہے ساتھ ہی شادی بھی ہوتی ہے اور بندہ بھی، یعنی ویسے ہوتا ہے نا عورت رخصت ہو کے آتے ہیں، یہاں سے 1 سالہ کورس کا اسٹوڈنٹ یہ رخصت ہو کے چلا جاتا ہے شادی کرتے ہوئے. تو لہٰذا جب پڑھائی شروع کریں تو فوکس کر کے باقی سارے کٹے مضبوط رسی سے باندھ دیں. آپ کہیں جی اب یہ کورس جب ختم ہوگا تب سوچیں گے، اور یقین کیجیے آزمائش بھی ہے. بہت رکے ہوئے کام بندے کے بعض اوقات آپ نے مختلف جابز میں اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے،
2-3 سال سے کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی، اب پڑھنا شروع کیا ہے، آفر آ گئی کہیں سے. ہمارے ایک ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں بڑے، وہ کہ جی میں کرنا چاہتا ہوں، میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، جاب شروع کی، گئے. حالانکہ چھٹی ان کو 6 بجے ہو جاتی تھی، میں نے کہا چلیں آپ پہلی کلاس مس کر دیں، آ جایا کریں اس کے بعد. لیکن آہستہ آہستہ پتہ چلا نہیں جی انرجی باقی نہیں رہتی، اور گئے، پھر نسیاں منسیہ والا معاملہ ہو گیا بالکل ہی. تو لہٰذا تھوڑا سا جب علم حاصل کرنے بندہ چلے، تھوڑا سا صبر کر لے، تحمل کر لے، انلیس یہ کہ ناگزیر چیز ہے. ایک بندے کا گھر ہی نہیں چل سکتا اور اس نے جاب کرنی ہی کرنی ہے، اس کو مل ہی ایک جاب رہی ہے، اور وہ ایسی جاب ہے جو پڑھائی کے ٹائم پہ، یہ ایک الگ بات. لیکن باقی ایسے امور جو کہ آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا ہے تو ان کو تھوڑا سا پینڈنگ کر دیں. کچھ لوگ ہیں وہ گھر بنانا شروع کرنے لگے ہیں تو 50 سال زندگی گزر گئی ہے، 6-8 مہینے اور بھی گزر جائے گی، تھوڑا سا ویٹ کر لیں یا مینیج کر لیں اس کو. تو یہ اہم بات ہے کہ علم حاصل کرتے ہوئے اپنے باقی دیگر امور کو مینیج کرنا، پینڈنگ کرنا، تاکہ، اور میں بات کروں بنیادی علم کی، بیسک علم جو ہے، خاص طور پہ جیسے پارٹ 1 آپ کر رہے ہیں، اس حد تک کم از کم اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹڈلی لگائیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ نہ کچھ ایسے مسائل آئیں گے کہ وہ آپ کو آمادہ کریں گے کہ چھوڑو یار کورس اگلے سال ہو جائے گا، ابھی اس طرح کرو کہ یہ فلاں کام کر لو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی چیز دیکھیں انہوں نے یہ کہی ہے کہ ڈیڈیکیشن نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے، تو پھر باقی سب چیزوں کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے وہ بچائے جو اس کو علم حاصل کرنے سے روکیں گی. الا سببا لا بد منہ للحاجہ، سوائے اس کام کے جس کے بغیر چارہ کار نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ایسا کام ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سانس رکتی ہے تو رک جائے آگے علم حاصل کرو، لیکن یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو چیز جس کو آپ ترجیح دے رہے علم پر، وہ ناگزیر تھی کہ نہیں، وہ مینیجیبل تھی کہ نہیں. اگر نہیں تھی تو بسم اللہ جائیں، آپ وہ کام اپنا کر لیں ضروری، اور بعد میں جب موقع ملے پھر پڑھ لیں. لیکن اگر وہ مینیجیبل تھی تو اس کو مینیج کرنا ہوگا. کوئی پڑھائی ہے، ایون جیسے کسی نے اگر FSC کی ہے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ 1 سالہ کورس گیپ کے ساتھ کر لے اور پھر آگے انجینئرنگ یا جو بھی اس نے شروع کرنا ہے BS وغیرہ وہ کر لے. لیکن نہیں، ساتھ ہی شروع کرنا ہے اور اس کو شروع کر کے پھر یہ کام چھوڑ دینا ہے، تو یہ مناسب رویہ نہیں. وَيَنبَغِي أَن يُطَهِّرَ قَلْبَهُ مِنَ الْأَدْنَاسِ، اور اسے چاہیے کہ دل کو آلودگیوں سے پاک کرے. دل کے اندر جو بھی امراض ہوتے ہیں نا، ان سے جس قدر وہ علم حاصل کرتے ہوئے بچ سکتا ہے بچے. دیکھیے یہ علم ایک ایسی چیز ہے، خاص طور پہ دین کا علم، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کہہ لیجئے کہ جو انسان کا دل ہے نا، وہ ایک ظرف ہے، ایک پیالہ ہے، ایک برتن. تو جب آپ بالفرض بارش برس رہی ہے، وہ موسلا دھار بارش ہے، تو اگر آپ نے اس میں ایک چھوٹا سا پیالہ رکھا ہوا ہے تو بارش جتنی مرضی زیادہ ہو جائے گی، آپ کا تو اتنا پیالہ بھرے گا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے بڑا برتن رکھا ہوا ہے، پورا ایک ٹب رکھا ہوا تھا، تو وہ ٹب بھر جائے گا. تو انسان کا ظرف جتنا بڑا ہوتا ہے، جب وہ سیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ جو کچھ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے اس میں سے اپنے ظرف کے مطابق اس میں کنٹین کرتا ہے. لہذا دل کے اندر اگر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دوسروں سے اناد ہے، تو جب پڑھنے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے تو نوٹس بڑے زبردست ہیں، اتنے اچھے نوٹس بناتا ہے، اب وہ حسد پیدا ہو رہا ہے. واہ، اب توجہ پڑھائی پہ نہیں ہے، توجہ یہ ہے کہ اس کے نوٹس میں کسی طرح سے لے کے آگے پیچھے کر دوں. بس کسی دن نوٹس یہاں چھوڑ دے، پھر میں نے اس کو غائب کرنا ہے. یہ اتنے اچھے نوٹس کیوں بناتا ہے، میں نہیں بنا سکتا. یہ دیکھیں جی، یہ سارے لیکچر ریکارڈ کر کے لے جاتا ہے، گھر جا کے دوبارہ سنتا ہے. بھیا آپ کو کسی نے منع کی ہے؟ اگر اس کو الاؤ ہے تو آپ کو بھی الاؤ ہے، لیکن نہیں، وہ کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ جب بندے کے دل کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو چاہے وہ علم کی مجلس میں آ جائے، چاہے اس کے سامنے بڑے بڑے علماء کیوں نہ بیٹھے ہوں، وہ علم حاصل نہیں کر سکے گا. اور اس کی جگہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ مثبت سوچ کا مالک ہے اور وہ دوسروں سے خیر لینے والا ہے، اس کے اندر کوئی حسد نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، دوسروں کا اکرام اس کے اندر پایا جاتا ہے، عزت دیتا ہے لوگوں کو، تو وہ اس مجلس سے زیادہ فائدہ حاصل کرے گا. تو لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل کو آلودگیوں سے پاک کرے، باطنی بیماریوں سے اور گھٹیا جو اخلاق ہیں اور برے اخلاق، ان سے اپنے آپ کو بچائے. لِيَسْلُحَ لِقُبُولِ الْقُرْآنِ، تاکہ وہ قرآن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یا تو قرآن کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں صوفے لگے ہوئے ہیں، ڈرائنگ روم میں سارا انتظام موجود ہے، تو جب مہمان آتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بیٹھ ہی جائے گا، اس پہ کون سے کانٹے لگے ہوئے ہیں، بیٹھ جائے گا. ہم بڑی جلدی جائیں گے، وہ چادریں اوپر سے فٹافٹ اٹھائی جا رہی ہوتی ہیں، ڈسٹنگ کی جا رہی ہے اور چیزوں کو سیٹ کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ جو مہمان آ رہا ہے وہ اس پورے ماحول کو قبول کر لے اور وہ میری مہمان نوازی کا مجھے موقع دے دے، ٹھیک ہے نا، اور میں اس کا میزبان بن سکوں. قرآن مجید اس دل میں آنا ہے، اور دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، دوسروں سے دشمنیاں، اور جیسے کہتے ہیں نا، خاص طور پہ ایک بات تھوڑ دلی جسے ہم کہتے ہیں، تھوڑ دلی نہیں ہونی چاہیے، وسعت ہونی چاہیے دل کے اندر. یہ چیزیں اگر دل میں ہیں، یہ عیوب دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ قرآن کے علم کے لیے دل مناسب نہیں.
لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اپنے دل کو آلودگیوں سے پاک کرے تاکہ قرآن کے علم کے لیے وہ قابل ہو جائے، وہ حفظ ہی وسط اسماری ہی، اور اس کو یاد کرنے کے قابل ہو جائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ فقط صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، آگاہ رہو کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ایک لوتھڑا درست ہو جاتا ہے تو تمام کا تمام جسم صحیح کام کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ لوتھڑا فساد کا شکار ہوتا ہے، خرابی کا شکار ہوتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، تو سارے کا سارا جسم خرابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ رہو کہ وہ دل، تو دل سیدھا ہے تو علم حاصل ہوگا، اور دل ٹیڑھا ہے تو پوری گفتگو میں سے ایک ہی نقطہ بندے کو سمجھ آئے گا جس میں سے کوئی ٹیڑھ نکل سکتی ہے۔ آپ کی اس بات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے، پیچھے پورا گھنٹہ وہ جو بیان کر رہا تھا اس کا دھیان ہی نہیں تھا۔ اب جہاں پہ کوئی ایک ٹیڑھا نقطہ نکالنا ممکن ہوا ہے، کوئی گنجائش نکالنا ممکن ہوئی ہے کسی بات سے، وہاں پہ سوال ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم یہ نہ کیا کریں، اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز جائز ہے پھر تو یہ کیا ہے؟ یہ دل کے ٹیڑھا ہونے کی علامت۔ جیسے کوئی اگر پائپ ہے وہ ٹیڑھا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی سیدھی چیز آپ ڈالیں گے نہیں ڈلے گی نا، اسی طرح جس کا دل ٹیڑھا ہوا ہے سیدھا سیدھا علم اس کے اندر نہیں جائے گا، اس کو صرف ٹیڑھی بات ہی سمجھ آئے گی، یا اس کو بات اندر لے جانے کے لیے ٹیڑھی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ ٹیچر پڑھانے والا صحیح پڑھا رہا ہے لیکن اس بات کو وہ ٹیڑھا کرے گا اور وہ اپنے اندر لے کے جائے گا دل میں کہ یہ بات یوں ہے۔ یہ ہے نقصان دل کے خراب ہونے کا۔ وَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ بِقَوْلِهِ، اور کہنے والے نے کیا یہ خوب بات کی ہے، يُطَيَّبُ الْقَلْبُ لِلْعِلْمِ، دل کو پاک کیا جاتا ہے علم کے لیے، كَمَا تُطَيَّبُ الْأَرْضُ لِلزَّرَاعِ، جیسے زمین کو کاشت کے لیے تیار کیا جاتا ہے، گوڈی کی جاتی ہے نا، اس گوڈی کے ذریعے اس میں سے جو جڑی بوٹیاں ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ساری نکالی جاتی ہیں، اس کو زمین کو نرم کیا جاتا ہے تاکہ جو بیج اس میں ہم ڈالیں وہ بیج جو ہے وہ ایک پودے کی شکل میں نکل سکے۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ دل کی بھی جیسے گوڈی کرنے کی ضرورت ہے، باطنی بیماریوں کو دل سے نکالنے کی ضرورت ہے اگر کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يَتَوَاضَعَ لِمُعَلِّمِهِ، اگلی بات یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے استاذ کے لیے تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے۔ جس بندے کے اندر اکڑ ہوتی ہے نا، ہاں مجھے آپ کی بات سمجھ آئی میں مان لوں گا، آپ دلیل سے مجھے سمجھائیں، یہ رویہ علم والا رویہ نہیں۔ انسان کو یہ لگے کہ جو پڑھانے والا ہے وہ میرے ساتھ کوئی فیور کر رہا ہے اور میں اسے کوئی فیور لے رہا ہوں، اور پڑھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ میں یہ جو آیا ہوں یہ کوئی ویلیویبل چیز لینے آیا ہوں اور جو دینے والا ہے اس کے پاس کوئی ویلیویبل چیز ہے۔ اگر یہ رویہ نہیں ہے اور کوئی لین دین سمجھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے بعض لوگ یہ کرتے بھی میں نے فیس دی ہوئی ہے جی، فیس سے آپ نے معلم کو خریدا ہوا نہیں ہوتا، فیس تو کچھ انتظامی اخراجات میں ممد و معاون ہو سکتی ہے، آپ نے اس کو غلام تو نہیں بنا دیا نا خرید کے۔ تو یہ رویہ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص استاذ کے لیے اس کے اندر کوئی عاجزی نہیں۔ آگے وہ چیزیں کچھ بیان بھی کریں گے کہ عاجزی کے کیا کیا مظاہر ہو سکتے ہیں۔ وَيَتَأَدَّبَ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے، وَإِن كَانَ أَصْغَرَ مِنْهُ سِنًّا، اگرچہ وہ عمر میں اس سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ بعض لوگوں کا ہی بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اس فلاں شخص سے کیوں پڑھوں، یہ تو عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے۔ بھائی آپ نے اس کے ساتھ عمر میں مقابلہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے نا، تو پڑھنے میں تو دیکھا جائے گا علم کس کے پاس زیادہ ہے۔ اگر آپ نے عمر کا مقابلہ لگانا ہے پھر دیکھیں ایج کس کی زیادہ ہے، تو جس سے پڑھنا ہے اس کی عمر نہیں دیکھی جائے گی، اس کا علم دیکھا جائے گا۔ اور ہمارے اسلاف میں یہ بڑا ایک کامن پریکٹس رہی ہے کہ اکثر جو پڑھانے والے ہوتے تھے ان کی عمر کم ہوتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ استاذ شاگرد کا جو تعلق ہے روایتی لوگوں کے اندر آپ چار باتیں تنقید کی کر بھی لیں لیکن یہ چیز ان کے ہاں آج تک قائم ہے۔ اور یہ جو استاد کا ادب ہے نا، اس میں مثلا ایک مثال لیجئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے کسی ٹیچر سے ملنے گئے ہوں پچھلے 2 4 5 سالوں میں، اور میں ان کی بات کروں جو پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، اور وہ ملنے گئے ہوں صرف ملنے کے لیے، کوئی اور کام نہ ہو ان کے ساتھ، صرف ملنے گئے ہوں کہ یار ان سے ہم پڑھتے تھے، ہمیں ان کی یاد آ رہی ہے، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن دینی لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ دینی لوگوں میں یہ آج تک موجود ہے کہ جب بھی وہ، ایک تو ان کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ ان کو موقع میسر آئے تو وہ اپنے اساتذہ سے ملنے جائیں، اور اگر بالفرض ایک بندے نے کراچی سے علم حاصل کیا، وہ یہاں واپس آ گیا، وہ جب کراچی جائے گا اس کی پہلی بڑی کوشش یہ ہوگی کہ وقت نکال کے وہ جائے اور اپنے استاد سے ملے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے جو اسکول، کالج، یونیورسٹی کا سیٹ اپ ہے وہ دکانداری ہے۔ آپ نے دکان سے ایک چیز خرید لی، پیسے دے دیے، ختم بات، اب دکاندار سے ملنے کیوں جائیں گے آپ؟ لیکن جو دینی علم ہے اس کے اندر آج تک یہ چیز باقی ہے کہ لوگ قدر کرتے ہیں، اور اساتذہ کا ادب ان کے دل میں ہمیشہ رہتا بھی ہے اور وہ ان سے ملنا بھی چاہتے ہیں۔
تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز برحال ابھی تک الحمدللہ باقی ہے. حالانکہ مدارس میں تو کٹ بھی پڑ جاتی ہے نا, ٹھیک ہے نا, اور اسکولوں کالجوں میں اب تو لاڈ پیار ہی ہے, مار نہیں پیار, ٹھیک ہے نا, لیکن وہاں پہ پھر بھی وہ ادب اور وہ سب کچھ پیدا نہیں ہو سکا. اور جس طرح کے واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں جو کالج یونیورسٹیز میں خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ٹیچر کے ساتھ کرتے رہتے ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے ان کے نام بگاڑے ہوئے ہوتے ہیں, یہ تو کامن پریکٹس ہے نا, ہر کالج یونیورسٹی کے اندر یہ کامن پریکٹس ہے کہ ہر ٹیچر کا نام بگاڑ کے رکھا ہوا ہوگا. آپ کو یہ چیز مدارس میں نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. دینی سیٹ اپ میں آپ کو بہت کم ہے کیسا ملے کہ لوگوں نے اساتذہ کے نام بگاڑ کے رکھے ہوئے ہوں. ظاہر ہے دین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دین اخلاقی اصول دیتا ہے نا. تو ایک تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب اسکولوں کالجوں میں سارا کچھ کمائی پر مبنی ہو گیا تو اس سے ایک فرق پڑا, لیکن برحال دنیا اور دین میں بھی ایک فرق ہے کہ چاہے مثلا میں گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہوں, ہمارے ٹیچر اس طرح کے نہیں تھے جیسے آج کل پرائیویٹ اسکولوں کے ٹیچر ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق ایک خاص وقت تک تھا, لیکن شاید ان سے جو نفع ملا ہے اس نفع کو بندہ اتنا محسوس نہیں کرتا کہ بندہ ان کے پاس بار بار جائے ملنے. لیکن قرآن اکیڈمی سے جب سے پڑھا ہوا ہے تب سے تو ہمیشہ ہی دل کرتا ہے کہ بندہ جائے اور بس چلے تو ہر ہفتے جائے, جا کے اساتذہ سے ملے, ان کے پاس بیٹھے. تو بہرحال یہ فرق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین, اور یہ کہہ بھی سکتے ہیں آپ کہ دنیا کے علم کے اندر جتنا بھی کوئی کوشش کر لے خلوص پیدا کرنے کی, بہرحال مادی فائدہ تو موجود ہے, اور پہلی ترجیح اس کا مادی فائدہ ہی تھا. سیکنڈ چیز یہ تھی کہ اس نے دل سے پڑھایا ہے. دینی علم میں تو اکثر و بیشتر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں, ٹھیک ہے نا. اور خاص طور پہ اگر آپ کو ایسے اساتذہ نے پڑھایا ہو جنہوں نے پڑھانے کے عوض کچھ لیا ہوا نہ ہو تو ان کے ساتھ تعلق ایک غیر معمولی پیدا ہو جاتا ہے. تو بات یہ کر رہے ہیں کہ استاد کا جو ادب ہے اس کے لیے جو عاجزی اختیار کرنی ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کی عمر کتنی ہے. استاذ کے ساتھ عاجزی اختیار کرنے کے لیے اس کا استاد ہونا ہی کافی ہے. وَأَقَلَّ شُهْرَةً, یہ بھی بڑی اہم بات کہ چاہے وہ جو استاذ ہے اس کی شہرت کم ہی کیوں نہ ہو. یہ آج کے بڑے امراض میں سے ایک مرض یہ ہے, جو یہ سیلیبریٹی کلچر ہے نا, اس سے اپنے آپ کو کسی طریقے سے بچائیں, اس میں مبتلا نہ ہو اگر آپ علم کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. اور ایک عجیب سا آج کل ہے کہ جو بندہ سوشل میڈیا پہ فیمس ہے بس لگتا یہ ہے کہ وہی ہے, اور علم جیسے اسی کے پاس. بعض کا تو ہوتا ہے کسی کلاس میں اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ علماء یہ کیوں نہیں کرتے, علماء وہ کیوں نہیں کرتے. میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے کتنے علماء سے جا کے پوچھا ہے, یا آپ کتنے علماء کو جانتے ہیں جس کی بیس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء یہ نہیں کرتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے علماء صرف وہ سمجھے ہوئے ہیں جو یا مین اسٹریم میڈیا پہ آتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, اور اگر وہ کسی چیز کی مذمت نہیں کر رہے یا کسی چیز کے بارے میں بیان نہیں دے رہے تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ دنیا کے تمام علماء چپ کر کے بیٹھے ہوئے. بھائی میڈیا کے اوپر تو آپ کتنے لوگ آئیں گے, مطلب میڈیا کے اوپر ایک گنجائش ہے نا, مثلا اینکرز ہیں, ٹھیک ہے, تو 200 ہوں گے, 400 ہوں گے, 500 ہوں گے, اتنے ہی ہوں گے نا, 1000 ہو جائیں گے. اب سیٹیں ہی اتنی ہیں نا, جتنا مرضی کو فن ہاں ہو, میڈیا کے اوپر 1000 بندوں کی گنجائش, 1000 بندے آئیں گے. اسی طرح 100 مولویوں کی گنجائش ہے تو 100 مولوی آئیں گے, باقی ہزاروں علماء اپنی جگہ موجود ہیں. تو یہ جو سیلیبریٹی کلچر ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اور حقیقی علمی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بندے کا تعلق ہونا چاہیے. اور تعلق بنانے کے لیے یا کسی سے علم حاصل کرنے کے لیے نہ دیکھا جائے کہ اس کی شہرت کتنی ہے. تو وہ جو ایک ہے نا کہ اونچی دکان پھیکا پکوان, تو اس کا تجربہ کئی موقعوں پر ہوا کہ ایسے لوگ جو بڑے فیمس ہیں, بڑے مشہور ہیں, ان کی بڑی فالوئنگ ہے, لوگ ان کے پیچھے پاگل ہیں, ان کے ساتھ اگر بیٹھ کے کوئی علمی گفتگو بندہ کرے یا کوئی ان کے سامنے ایسی بات آ جائے, پتہ چل جاتا ہے, پول کھل جاتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کچھ چند باتیں رٹی ہوئی ہیں اور ان کو ایک خاص طریقے سے بیان کرنا ان کو آتا ہے, اور وہ اس وجہ سے ہی فیمس ہیں, ورنہ علمی پختگی نہیں ہے. اور کتنے ہی علماء ایسے ہیں جن کے اندر بڑی علمی پختگی پائی جاتی ہے, اور وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو بات ہی سمجھ نہیں آئی. بات کیوں سمجھ نہیں آئی؟ کیونکہ بالکل عوامی قسم کی باتیں سن کے بندے کا لیول اتنا لو ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی علمی بات سمجھ نہیں آتی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اقل شہرتن, چاہے جو استاذ ہے اس کی شہرت کم ہی کیوں نہ ہو, اس کا ادب پھر بھی کیا جائے گا. وہ نسبن, نسب کے لحاظ سے کیوں نہ وہ آپ سے کمتر ہو. اجی ہم تو چودھری ہیں, ہم تو ملک ہیں, ہم تو یہ ہیں, بھئی جو مرضی ہو. اس وقت نسبی مقابلے بازی نہیں چل رہی, علم کی بات ہو رہی ہے. تو وہاں پہ آپ کو اس کی جو بھی ذات پات ہے آپ کو اس کا ادب کرنا ہوگا. وصلاحن, بڑی اہم بات, صلاحن سے کیا مراد ہے؟ نیکی. چاہے وہ نیکی میں آپ سے کمتر کیوں نہ ہو, پھر بھی. وہ بڑی پیاری بات ایک موقع پہ ہوئی. وہ ایک صاحب تھے, انہوں نے لیکچر ایک دیا, اس لیکچر میں انہوں نے اقبال کے کافی اشعار کوٹ کیے. تو جیسے ہی وہ لیکچر دے کے نکلے اور نماز پڑھنے ہم جا رہے تھے تو ایک بندہ جذباتی سا ینگسٹر, اس نے کہا
کہ آپ نے علامہ اقبال کے اتنے شعر بیان کیے، اس کا تو عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کب کہا کہ اقبال عقیدے کا امام ہے؟ میں نے جو اس کے شعر بیان کیے ہیں وہ عقیدے سے متعلق نہیں ہے. تو تم نے علامہ اقبال سے جا کے عقیدہ ہی سیکھنا ہے اور کچھ نہیں سیکھنا. تو یعنی یہ دیکھنا چاہیے نا کہ جس بندے سے آپ کچھ حاصل کر رہے ہیں اس کی اسپیشلٹی کیا ہے. اگر علامہ اقبال نے ملی بیداری کے حوالے سے، قرآن کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، مسلمانوں میں غیرت جگانے کے حوالے سے شاعری کی ہوئی ہے تو آپ اس تک رہیں. علامہ اقبال نے کب کہا کہ میں عقیدے کا امام اور میرے شعر سارے عقیدہ بیان کرتے ہو، تم ان شعروں سے عقیدہ سیکھو. ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خامی ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے. تو یہ بڑا پیارا اصول ہے یہ کہ آپ جس شخص سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جس میدان سے آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس میدان میں وہ ایک ویلیویبل بندہ ہے یا نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے. ہمارے استاذ تو یہ بتاتے ہیں اپنے اساتذہ کے بارے میں کہ ایک شخص سے منطق سیکھنے کے لیے 4 سال اس کے پاس ان کے استاذ رہے، مطلب میرے استاذ کے استاذ جو ہیں، اور وہ شخص نشئی تھا، نشے کا عادی شخص تھا اور نشے میں دھت رہتا تھا، لیکن منطق کا غیر معمولی ماہر تھا. جب اس کو ذرا ہوش آتا تھا وہ 2-4 باتیں ان کو منطق کی سمجھا دیتا، پھر ٹن ہو گیا. اور وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ منطق اس سے سمجھ آنی ہے، اس سے زیادہ ایکسپرٹ بندہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ ہمارے اسلاف کا رویہ تھا علم کے حوالے سے کہ ان کو اگر کہیں سے علم ملتا تھا تو نہ وہ عمر دیکھتے تھے، نہ وہ اس کا نسب دیکھتے تھے. اور جو نیکی و تقویٰ کی بات ہو رہی اس سے مراد کیا؟ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں فلاں بندے سے پڑھنے جاتا ہوں وہ نماز ہی نہیں پڑھتا. نیکی سے مراد یہ ہے کہ جو اختیاری افعال ہیں اس میں آپ سے اگر وہ کمتر ہی کیوں نہ ہو، فرائض کی گنجائش عام مسلمان کو بھی نہیں ہے، پڑھانے والے کو تو بالکل نہیں. ٹھیک ہے نا، فرائض ہر بندے نے پورے کرنے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے فرائض سے آگے بڑھ کے. مثلا آپ تہجد گزار ہیں اور جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں وہ تہجد نہیں پڑھتا، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. مطلب آپ اسے بیعت ہونے نہیں گئے نا، آپ اسے تزکیہ حاصل کرنے نہیں گئے، آپ اسے علم حاصل کرنے گئے، اسے علم حاصل کریں. تزکیے کے لیے آپ ایسا بندہ ڈھونڈیں جو آپ سے زیادہ تہجد پڑھتا ہو، آپ سے زیادہ روزے نفلی روزے رکھتا ہو، آپ سے زیادہ اور نیکی کے کام کرتا ہو. لیکن جو معلم ہے اس میں ہم یہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ وہ ہم سے زیادہ نیک ہو تو بسم اللہ اچھی بات ہے، لیکن یہ ریکوائرمنٹ نہیں. وہ غیر ذالک، اور اس کے علاوہ باقی امور میں بھی وَيَتَوَاضَعُ لِلْعِلْمِ، اور علم کے لیے بھی عاجزی اختیار کرے، معلم کے لیے عاجزی اختیار کرے اور علم کے لیے عاجزی اختیار کرے. فَبِتَوَاضُعِهِ يُدْرِكُهُ، کیونکہ عاجزی اختیار کرنے سے ہی اسے علم حاصل ہوگا. وَقَدْ قَالُوا نَظْمًا، اور شعر کے انداز میں اہل علم نے کہا العلم حرب للفتى المتعالی، علم جو ہے وہ ایک جنگ کی مانند ہے متکبر نوجوان کے لیے. جس نوجوان میں تکبر ہے، ضد ہے، اس کے لیے علم ایک جنگ کی مانند ہے، یعنی وہ اس سے فائٹ کرے گا. کالسیل حرب للمکان العالی، جیسے سیلاب اونچے مکان کے لیے جنگ کرتا ہے. وَيَنبَغِي أَن يَنْقَادَ لِمُعَلِّمِهِ، اور شاگرد کو چاہیے کہ استاذ کا تابع فرما ہو. وَيُشَاوِرَهُ فِي أُمُورِهِ، اور اپنے معاملات میں اس سے مشورہ کرے. اب یہاں ایک اور پہلو معلم کا سامنے آ رہا ہے، اور وہ پہلو کیا ہے؟ ہمارے دینی ڈسکورس میں استاذ وہ نہیں ہوتا تھا جو اسپیسیفک ایک سبق پڑھا دے بس، بلکہ استاذ ایک رہنما ہوتا تھا، ایک گائیڈ ہوتا تھا، ایک شفقت کرنے والا آپ کہہ لیجیے سپروائزر ہے، اور جیسے زندگی کے امور کے ساتھ وہ جڑا ہوتا تھا. خالی اس سے جا کے لگا بندہ ایک سبق پڑھ کے آ کے ٹیسٹ دے کے پاس ہو کے سند نہیں لی جاتی تھی. لہٰذا یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ استاد جو اس کے استاد ہیں اس سے کیا کرے؟ اپنے معاملات میں مشورہ کرے. اور اصل استاذ وہی ہے جس کے پاس آپ اپنی زندگی کے دیگر امور کے لیے بھی جا سکیں. یہ نہیں ہے کہ فقہ پڑھ رہے ہیں تو اسے صرف فقہ کے مسائل پوچھیں، سیرت پڑھ رہے ہیں تو صرف سیرت کے سوال پوچھیں، بلکہ آپ جا کے اپنی زندگی کے عمومی معاملات بھی اسے ڈسکس کر سکیں. کوئی بھی زندگی میں آپ کے معاملہ چل رہا ہے، آپ کو کسی سنسیئر مشورے کی ضرورت ہے، تو آپ کو جب آپ سوچیں کہ کون لوگ ہیں، تو یا آپ کو آپ کے قریبی کچھ رشتہ دار یا دوست ان کا ذہن میں آئے، یا پھر آپ کو جو آپ کے اساتذہ ہیں ان کا ذہن میں آئے کہ ان سے جا کے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، چاہے وہ زندگی کے نجی معاملات ہیں، کچھ بھی ہیں. وَيَقْبَلَ قَوْلَهُ، اور خالی مشورہ نہیں کرنا، اس کی بات قبول بھی کرنی ہے. کیوں قبول کرنی ہے؟ کل مریض العاقل، جیسے سمجھدار مریض جو ہوتا ہے، یقبل قول الطبیب عن ناسہ الحاذق، وہ اس ڈاکٹر کی بات قبول کرتا ہے جو ڈاکٹر خیرخواہ ہو اور ماہر ہو. 2 صفات اگر کسی ڈاکٹر میں ہوں کہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے
ڈائگنوسس صحیح کرے گا، پرسکرپشن اس کی صحیح ہوگی، اور ساتھ میں آپ جانتے ہیں کہ خیر خواہ ہے آپ کا، وہ چاہتا ہے کہ آپ کا علاج ہو جائے، آپ کو روز پھیرے نہ لگیں. تو یہ دو صفات کسی ڈاکٹر میں ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، آپ جیسے کہیں گے میں لے لوں گا. اور ہم تو ماشاءاللہ پاکستان میں اس حد تک مقلد ہیں کہ ڈاکٹر جو دوائی لکھ دے گا، بے شک میڈیکل اسٹور والا کہتا رہے فارمولا یہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فلاں بھی، ہم کہیں نہیں، وہ جڑی انہیں لکھی ہے نا، وہ ڈاکٹر نے جو لکھی ہے وہ والی چاہیے، وہ پیلی والی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی ہم نے نہیں لینی. تو جتنا ہمیں ڈاکٹر کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے اور اس کی بات ماننے میں فائدہ ہے، چاہے ہمیں نہ نظر آ رہا ہو. اچھا عام طور پہ ڈاکٹر کی بات دل کو پسند تو نہیں آ رہی ہوتی نا، جی روٹی نہیں کھانی، چاول نہیں کھانا، گوشت نہیں کھانا، بندہ کہتا ہے آکسیجن لے کیا کروں میں اب، لیکن ہر چیز منع کر دی، لیکن ہم کیا کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو میرے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے، لہٰذا ہم وہ سارے پرہیز برداشت کر لیتے ہیں. تو اگر آپ نے جا کے مشورہ کیا استاد سے، استاد نے کہا چھوڑ دو یہ نہ کرو، اس چکر میں نہ پڑھو بس، یا چھوڑ دو یہ چیز کو دے دو رہنے دو، تو اب بندہ کہے یہ کیا جی، میں تو اس لیے گیا تھا کہ میری مرضی کی بات کریں گے، یہ تو انہوں نے جو بات کی اس میں میری مرضی تو نہیں ہے، تو پھر تو آپ گئے کیوں تھے؟ پھر اپنی مرضی کریں اگر آپ مرضی کرنا چاہتے تھے. اگر استاد کا مشورہ لیا ہے، آپ کو اس کی رائے کوئی زیادہ اچھی نہیں بھی لگ رہی، تب بھی کیا کریں؟ دل پہ پتھر رکھ کے اس رائے کو لے لیں اور اس کے اوپر عمل کریں. وَهَذَا أَوْلَى، اور یہاں تو معاملہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جب ایک شخص دینی معاملے میں یا اپنی زندگی کے امور میں کسی اس شخص سے مشورہ لے رہا ہے جو کہ اس کا استاذ ہے اور اس نے اس کو دین کی تعلیم دی ہے، دین سکھایا ہے، اس کی بات قبول کرنا بڑا زیادہ اس کی اہمیت ہے. اچھا ایک نقطہ بس یہ کہ جو استاذ ہوتا ہے نا، وہ اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ آپ کو ہر بات لاجک سے ہی سمجھائے یا ہر بات دلیل سے سمجھائے. اس پر آگے جا کے ہم تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے. جہاں تک تو اسپیسیفک شرعی امور کا تعلق ہے وہاں تو دلیل دینا استاذ کے ذمہ ہے. جو مثلا آپ استاد کہتا ہے جس دن میں 6 نمازیں پڑھنی ہیں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے ہمارے استاد ہیں جو کہہ رہے ہیں وہی مانیں گے، یہاں آپ ان سے کہیں گے دلیل دیں. لیکن جو امور ایسے نہیں ہیں جن کا اسپیسیفک کسی نص سے تعلق ہے، مثلا ایک بندہ اس نے درس قرآن دینا شروع کیا اور استاد نے کہا کہ بھائی خبردار اگلے 2 سال تم نے درس نہیں دینا. اب اس کی کوئی نص سے دلیل تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں جی حدیث پیش کریں، آیت پیش کریں. یہاں اس کی بات قبول کی جائے گی چاہے پلے پڑھ رہی ہے چاہے نہیں پڑھ. ایک صاحب ہیں، انہوں نے جناب ویڈیوز اپنی جاری کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے نا، کہ میں بہت بڑا کوئی عالم بن گیا ہوں اور میں اب لوگوں کی اصلاح کروں گا. استاد نے کہا بھائی یہ ڈرامے چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہ کرنے کی. اب یہاں یہ نہیں ہوگا کہ نہیں آپ دلیل سے ثابت کریں، میں تو اسلام کے فائدے کے لیے اتنا کچھ کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے روک رہے ہیں اور آپ دین کے ساتھ دشمنی اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں استاذ کی بات پلے پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی، کیا کیا جائے گا؟ مانی جائے گی. کیوں مانی جائے گی؟ کیونکہ وہ آپ کو کچھ ایسا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے جو شریعت میں حرام ہو، یا کوئی ایسی چیز چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہے جو شریعت میں فرض. استاد کی اپنی ایک نظر ہے، اس کا اپنا ایک تجربہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو اس کے بیس پہ کہہ رہا ہے. اب وہ اگر ہر بات آپ کو اگر ثابت کرے تو پھر تو وہی باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی جو اتنے تجربے سے سمجھ آتی ہیں. تو لہٰذا جو اساتذہ ہوتے ہیں جن کو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے استاذ ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بعض زندگی کے معاملات میں اگر وہ کوئی حکم دے دیں کہ یہ ایسے کرو یا اس کو چھوڑ دو یا نہ کرو، تو اس کو پھر ماننا ہوتا ہے. یہ نہیں کرنا ہوتا کہ نہیں جی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی لہٰذا میں تو آپ کی بات نہیں مانوں گا. تو یہاں تک کافی ہے، وقت مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس سے آگے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.